السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق۔ قسم ہے آسمان کی اور رات کو نکلنے والے کی، تمہیں کیا معلوم کہ رات کو نکلنے والا کیا ہے؟ ایک چمکتا ہوا ستارہ۔ کوئی بھی جان ایسی نہیں جس پر ایک محافظ نہیں ہو۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، تو انسان دیکھے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ پانی کے ایک حقیر اور غلیظ نطفے سے، ایک قطرے سے۔ وہ ایسا قطرہ ہوتا ہے کہ پانی جسم پہ لگے جسم کو دھویا جاتا ہے، کپڑے پہ لگے تو کپڑا دھویا جاتا ہے، یعنی اس کو دھوئے بغیر طہارت انسان کو عبادت تک سے روک دیتی ہے۔ ایسا وہ حقیر پانی۔ پھر انسان اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے، اپنے پیدا کرنے والے رب کو بھول جاتا ہے، اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ سورہ زمر میں اللہ فرماتے ہیں یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، کہ وہ اللہ جس نے تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں تمہیں پیدا کیا، اور پیدائش بھی ایسی کہ تب تم 3 اندھیروں میں تھے۔ اور وہ کون سے اندھیرے؟ ایک تو ماں کے پیٹ کا اندھیرا، اس کے بعد رحم کا جو وومب کہلاتا ہے عورت کا، اور اس کے بعد جس جگہ پر ایک جھلی میں ایک تھیلی میں بچہ رہتا ہے، یہ اندھیروں پہ اندھیرے ہو جاتے ہیں۔ اور بے بس اتنا انسان کہ اس تھیلی میں کوئی کھلانے والی ذات نہیں ہوتی سوائے اللہ کے۔ اپنا پیشاب کرتا ہے، وہی پیتا ہے، وہی جگہ اس کی مسکن ہوتی ہے۔ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، بے بس پڑا رہتا ہے، لاچار پڑا رہتا ہے، اور اپنی پیدائش کو بھول کے پھر وہ پڑ جاتا ہے کہ میں ہوں۔ اپنی تخلیق کو، اپنی عاجزی کو بھول جاتا ہے۔ کہتا ہے نہیں، میرا مال، میرا حسن، میری جوانی، میری طاقت، میری قوت، میرا عہدہ، میرا حسب، میرا نسب، میری قوت، میری طاقت، میرا رتبہ، میں، اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ یہ اللہ ہے جس نے اس حقیر پانی سے اس کو پیدا کر کے اشرف المخلوقات میں شامل کیا، اس کے اعضاء بنائے، اس کو قوت دی، اس کو یہ زندگی دی، عقل دیا، شعور دیا، تاکہ وہ اپنے پیدا کرنے والے رب کی عبادت کرے۔ تو پھر انسان اس دنیا میں آ کے کیوں بھول جاتا ہے کہ میرا رب جو مجھے پیدا کرنے پہ قادر ہے، تو کیا وہ مجھے مار کے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ پھر اپنے نفس کو دیکھ لے، پھر اس کو دیکھ لے کہ کس طرح سے جب میں ان 3 اندھیروں سے نکل کر دنیا میں آیا تو میری طاقت کیا تھی، میری حیثیت کیا تھی۔ میں تو خود اٹھ کے کھانے پینے سے بھی لاچار تھا، میں تو نہا بھی نہیں سکتا تھا، میں تو اپنے کپڑے بھی نہیں بدل سکتا تھا۔
ایک وقت تک میں لاچار تھا، پھر قوت کو پہنچ کے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسی عمر میں بھی لوٹاتے ہیں جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اعوذ بک من البخل والکسل وارذل العمر وعذاب القبر وفتنۃ الدجال وفتنۃ المحیا والممات، کہ اے اللہ میں بخل سے، سستی سے اور ناکارہ پن کے عمر سے، قبر کے عذاب، دجال کے فتنے، زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ وہ زندگی ہے ارذل العمر کہ جس میں انسان بہت تکلیف میں ہوتا ہے۔ وہ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، اپنا بچپن تو اس کو یاد نہیں رہتا، اس کو اپنی اشد زور بازو کی عمر بہت یاد رہتی ہے، اور جب وہاں سے پلٹ کے وہ اس عمر میں پہنچتا ہے تو اپنی لاچاری اس کو بہت محسوس ہوتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں محتاج ہو گیا ہوں، اپنے بچوں پہ بار ہو گیا ہوں۔ پھر بعض کو تو اللہ اتنی لمبی عمر دیتے ہیں کہ پھر وہ اگلی نسلوں پر بھی اپنے آپ کو بار سمجھنے لگتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے سورہ نحل میں بھی یہ ارشاد فرمایا، سورہ نحل میں اللہ فرماتے ہیں، وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، وہی تمہیں فوت کرے گا، اور تم میں سے کوئی ایسے ہیں جو لوٹائے جاتے ہیں ارذل العمر، یعنی بڑھاپے کی طرف، تاکہ نہ جانے اس کے بعد کہ پہلے ہر چیز جانتے تھے۔ ان اللہ علیم قدیر، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ یعنی وہ ذات جس نے اپنے بندوں کو پیدا بھی کیا، وہی ذات ایسی ذات ہے کہ تمہاری جان قبض کر لے گی، تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ تمہیں زندگی بھی وہی دیتا ہے، تمہیں موت بھی وہی دیتا ہے جب تمہاری مدت پوری ہو جاتی ہے، پھر چاہے وہ بچپن ہو یا پوری زندگی ہو یا جوانی یا بڑھاپا۔ پھر تم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ پھر اس نکمے پن کی عمر اور ناکارہ عمر کو پہنچ جاتا ہے، یعنی یہ اس لیے تکلیف دہ ہے کہ وہ ایک پوری جوانی گزار چکا ہے، اپنے پورے زور بازو سے، قوت سے، اختیار سے، اپنے گھر پہ اس کا دبدبہ تھا، اپنے بچوں پہ اس کا دبدبہ تھا، لیکن اب وہ اس کے اعضاء جواب دے گئے، اور ایسا اکثر 60 سال کے بعد ہوتا ہے، جب حواس کام کرنا شروع کرتے ہیں، ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور حالت یہ ہو جاتی ہے کہ انسان کو بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے، حالانکہ پہلے وہ اچھا بھلا تھا، سب کچھ جانتا تھا، لیکن اب اس عمر میں آ کے وہ نادان بن جاتا ہے، بچوں کی طرح بن جاتا ہے، بلکہ بچوں سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے، یہ اللہ کے عجائبات ہیں، یہ اللہ کے مشاہدات ہیں کہ دیکھو ایک انسان کس طرح سے پیدا ہوتا ہے، کس طرح سے ایک بھرپور زندگی گزارتا ہے، ایک جوانی، ایک دنیا، ایک عالم اس کے روب میں ہوتا ہے، اس کی ایک ہستی ہوتی ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کر گزرتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا،
اور آج ارذل العمر پہ آ کے اس کی تمام قوتیں ختم ہو جاتی ہیں، تب انسان کو اپنی بے وقت ہونے کا شدید احساس ہوتا ہے اور اس کو اپنی پچھلی زندگی اور اپنی یہ لاچاری، لاغری، کمزوری بہت شدید محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ ان آیات سے ہمیں یہی بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، انسان کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر کس چیز پہ اکڑتا ہے؟ انسان کے پاس ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو اس کو اس اکڑ پہ، اس گھمنڈ پہ راضی کر سکے۔ انسان کی اوقات کچھ بھی نہیں ہے، پل بھر میں وہ جو اہم ہوتا ہے مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے اور اس کے پیارے اس کو اپنے ہاتھوں سے، وہ جو تختوں پہ بیٹھتا تھا، اونچی مسندوں پہ بیٹھتا تھا انسان، وہ جو اپنے کپڑوں پہ مٹی کا ذرا برداشت نہیں کرتا تھا، صاف ستھرے کپڑے، لوگوں میں روب، اب اسی انسان کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، مٹی میں اس کو لٹا دیا جاتا ہے، جہاں پر بادشاہ بھی ہو اس کا بھی ایک ہی حال ہوتا ہے، فقیر بھی ہو اس کی بھی ایسی قبر بنتی ہے، کوئی بھی ہو، چاہے بچہ ہو، جوان، بوڑھا، امیر، بادشاہ، ملک ہو کتنا بھی بڑا، کسی بادشاہ کی قبر میں کوئی اے سی نہیں لگا ہوتا، کوئی صوفے نہیں ہوتے، نہ کسی فقیر کی قبر اس کی بے بسی کا اظہار کرتی ہے، اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو پھر انسان کی اصل تو یہی ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، کہ وہ دیکھے کہ میں تھا کیا، پیدا بھی ایک حقیر لوتھڑے سے ہوا اور آخرت کہاں گیا؟ پھر وہ مٹی میں ہی چلا گیا۔ بیچ کا عرصہ تو ایک خواب تھا، وہ تو ایک صحیح لا حاصل میں مبتلا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ میں نہ ہوں گا تو دنیا کا کاروبار نہیں چلے گا، لیکن کیا ہوتا ہے، اس کے اپنے پیارے اس کو اس مٹی میں دفن کر آتے ہیں، وہاں پر اس کی کوئی ہستی نہیں رہتی۔ آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا کہ قبرستان میں کسی امیر کی مٹی قبر الگ سے نہیں بنائی ہوئی ہوتی، نہ کسی غریب کی، سب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں وہاں پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ مردوں کو فرمایا کہ کثرت سے قبرستان جایا کرو، فرمایا کہ لذتوں کو توڑ دینے والی موت، دنیا کی تمام خواہشات، آسائشیں، یہ جہاز، یہ لگژری لائف، یہ اونچے مسندیں، یہ پہناوے، یہ سونے کے کنگن، یہ ہیرے، یہ جواہرات، ان سب کو انجوائے کرنے والی کیا چیز ہوتی ہے ایک انسان کے پاس؟ حیات، زندگی، اور یہ زندگی فنا ہو جاتی ہے، موت کا ایک کڑوا گھونٹ پینے سے یہ تمام آسائشیں، یہ تمام لطیف زندگی کے حسن، زندگی کے جمالات، یہ کھانے، یہ پینے، سب کچھ فنا ہو جاتا ہے اور انسان اپنے رب کے پاس چلا جاتا ہے۔ فرمایا کہ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، اور فرمایا
کہ قبرستان کی زیارت کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ تم اپنی آخرت کو یاد کر سکو. لہٰذا مردوں کو اکثر قبرستان جا کے دیکھنا چاہیے. وہاں کی ویرانی، وہاں کا اجاڑ پن. سردیاں آ رہی ہیں تو ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں ان کی بوسیدہ ہڈیاں بوسیدہ کفن میں. وہ ہر احساس سے عاری ہو چکے ہیں. نہ بارشیں ان پر کوئی اثر کرتی ہیں، نہ ان کو چھتری کی ضرورت، نہ گرمی میں ان کو اے سی کی ضرورت، نہ سردی میں ان کو کمبل کی ضرورت. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. تو پھر انسان کی اوقات کچھ بھی نہیں ہے، انسان کچھ بھی نہیں ہے. یہی رب ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو تم اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ میں ہوں تو اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں، اپنی بیوی کو کھلاتا ہوں، میں ہوں تو اپنے ماں باپ کو کھلاتا ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں، میرے بغیر تو دنیا چلنی نہیں ہے. چلے گی، آپ کے بغیر چلے گی دنیا. تو لہٰذا آپ کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. کبھی بھی اپنے رب کو نہیں بھلانا چاہیے، کبھی بھی اپنی اصلیت نہیں بھلانی چاہیے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری حیثیت کوئی بھی نہیں ہے. ساری کبریائی، ساری بڑائی اللہ کو زیب دیتی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.